حضرت علی علیہ السلام نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے مرہب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی بہادری اور ان کی طاقت کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ کس طرح امام علی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر کس طرح دروازے کو ایک ہاتھ سے اٹھایا تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خیبر کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ سارا واقعہ تفصیل سے بتانے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ خیبر کا وہ قلعہ جسے حضرت علی علیہ السلام نے فتح کیا تھا وہ مدینہ منورہ سے 320 کلومیٹر کے فاصلے پر عرب کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ علاقہ بہت ہی زرخیز تھا اور وہاں پر بہت ہی عمدہ قسم کی کھجوریں پائی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز بھی تھا اور اس علاقے کے یہودی سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو بھی تھے، اور انہیں اپنی مالی طاقت پر اتنا ناز تھا کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن بن گئے۔ اور اس علاقے میں یہودیوں کے سب سے زیادہ اور بڑے قلعے بھی تھے، اور یہودی ان قلعوں میں ہر وقت دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بیٹھ کر سازشیں کرتے رہتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حملہ ناکام کرنے کے لیے 1600 صحابہ کا لشکر تیار کیا اور خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اپنی فوج کے ہمراہ خیبر کے علاقے میں داخل ہوئے اور فجر کی نماز کے بعد شہر میں داخل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر یہودیوں نے شور مچا دیا کہ مسلمانوں کا لشکر آ چکا ہے اور ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ یہودیوں نے اپنے ہر قلعے پر تیر انداز مقرر کر رکھے تھے۔ یہودیوں کے سب سے بڑے اور مضبوط قلعے کا نام قلعہ قموس تھا، اور مرہب پہلوان جو عرب میں 1000 پہلوانوں کے برابر مانا جاتا تھا وہ بھی اسی قلعے میں موجود تھا۔ باقی سب قلعے تو فتح ہو چکے تھے، بس قلعہ قموس ہی باقی بچا تھا۔ یہ ان کا سب سے مضبوط قلعہ تھا، اسی لیے اسے فتح کرنے میں بہت دشواری پیش آئی۔ پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کے ساتھ اس قلعے پر حملہ کیا، لیکن وہ ناکام رہے۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا، لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ کل میں جس شخص کو خیبر کا جھنڈا دوں گا وہ فاتح خیبر ہوگا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ بھاگنے اور ڈرنے والا نہیں ہے۔ بہت جلد اللہ اس کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی صحابہ اکرام خواہش کرنے لگے کہ کاش یہ سعادت انہیں نصیب ہو جائے۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو طلب کیا، تو صحابہ اکرام نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں شدید درد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طلب کیا۔ جب وہ آ گئے تو ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن مبارک لگایا، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہو گئے اور پھر کبھی بھی انہیں آنکھوں کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دیا اور حضرت علی خیبر کے دروازے کے آگے جا کر کھڑے ہو گئے۔ مرہب کا بھائی حارث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے وار میں ہی حارث کو قتل کر دیا۔ جب مرہب کو حارث کی موت کا پتہ چلا تو وہ غصے میں بدلہ لینے کے لیے قلعے سے باہر آیا۔ مرہب بہت پریشان تھا کہ حارث جس کے نام سے عرب کے سارے لوگ ڈرتے تھے، حارث جیسے بہادر اور نہ ڈر کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ امام علی علیہ السلام نے اسے قتل کیا ہے۔ مرہب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لینے کے لیے قلعے سے باہر آیا اور کہنے لگا کہ میں روح زمین سے ان کی نسل کو ختم کر دوں گا۔ دروازہ کھلتے ہی مرہب کے ساتھ 200 سپاہی بھی باہر نکلے۔ مرہب کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی تھی، جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں 2 تلواریں تھیں۔ جب امام علی علیہ السلام اور مرہب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو مرہب کے سارے سپاہی خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ مرہب بہت غرور اور تکبر کے ساتھ حضرت علی کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ کیا تو نے میرے بھائی حارث کو قتل کیا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو اسے امان دی تھی، لیکن وہ خود ہی جنگ کرنے پر اصرار کرتا رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر تم اسلام قبول کر لوگے تو تم میرے بھائی ہو، اور وہی بات میں تم سے بھی کہتا ہوں۔ اس پر مرہب نے انتہائی غرور اور تکبر سے کہا کہ کیا میں اسلام قبول کروں؟ میں ہر وقت مسلمانوں کے خون کا پیاسا رہتا ہوں، اور تم کہتے ہو کہ میں اسلام قبول کر لوں۔
مرحب نے کہا کہ ان سب باتوں کو چھوڑو اور میرے ساتھ لڑائی کرو اگر تم اتنے بہادر ہو۔ سارا خیبر مجھے بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ میں نوجوان، طاقتور اور بہت بڑا جنگجو بھی ہوں۔ اپنی تلواروں کو میان سے نکالو اور میری تلواروں کے وار دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جب حضرت علی نے اپنا نام بتایا تو مرحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ مرحب کی ماں نے اسے ایک نجومی سے سن کر بتایا تھا کہ تمہارے بیٹے بہت بہادر ہوں گے، پورے عرب میں ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا، لیکن انہیں آگاہ کر دینا کہ حیدر نامی شخص سے نہ لڑیں۔ مرحب فوراً سمجھ گیا کہ یہ وہی حیدر ہے جس کے بارے میں اس کی ماں نے اسے بتایا تھا، لیکن مرحب بہت بہادر تھا، وہ پیچھے نہ ہٹا۔ مرحب نے امام علی علیہ السلام پر 3 وار کیے جو کہ امام علی علیہ السلام نے حالی جانے دیے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اس سے پھر کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو ہم ایک ہو سکتے ہیں، لیکن وہ نہ مانا اور غرور میں حضرت علی پر وار پہ وار کیے جا رہا تھا۔ جب مرحب نے ہدایت پانے سے مکمل انکار کر دیا تو امام علی علیہ السلام نے بھی مرحب پر وار کیا اور پہلے ہی وار میں مرحب کا کام تمام کر دیا۔ پہلے ہی وار میں حضرت علی کی تلوار مرحب کے سر پر موجود لوہے کی ٹوپی کو چیرتی ہوئے اس کے دانتوں تک آن پہنچی، لیکن کچھ روایات میں ہے کہ مرحب لوہے سے لیس تھا، یعنی سر پر لوہے کی مضبوط ٹوپی اور جسم پر لوہے کی زرہ پہنی تھی، اسی لیے حضرت علی نے اس کی بغل میں موجود خالی جگہ پر وار کیا اور تلوار اوپر کو اٹھائی، جس سے تلوار کی نوک مرحب کے سر سے جا لگی اور وہ وہی زمین پر گر گیا۔ مرحب کے گرتے ہی مسلمانوں کے لشکر نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور یہودی سپاہی بھاگ کر قلعے میں داخل ہو گئے اور جلدی سے قلعے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ مسلمان اندر داخل نہ ہو سکے۔ حضرت علی بھی ان کے پیچھے بھاگے، لیکن انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنا ایک ہاتھ دروازے کے اندر گھسایا اور دوسرا ہاتھ دروازے کے ایک کونے میں پھنسایا اور دروازے کو اکھاڑ کر سامنے خندق پر رکھ دیا تاکہ مسلمان گھوڑوں سمیت اندر داخل ہو سکیں۔ اس طرح امام علی علیہ السلام نے خیبر کا قلعہ فتح کر لیا اور اس طرح مسلمانوں کو ایک عظیم فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں یہودیوں کے بڑے بڑے سرداران سب مارے گئے۔ مسلمانوں کو مالی طور پر بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچا اور بہت بڑی تعداد میں جنگی ہتھیار بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر میں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن یہ معاہدہ ہوا کہ ان کی آمدنی کا آدھا حصہ مسلمانوں کو ملا کرے گا، اور اگر پھر کبھی بھی وہ مسلمانوں کے خلاف کسی بھی سازش میں شامل پائے گئے تو انہیں خیبر سے نکال دیا جائے گا۔